بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ ہمارا جو موضوع گفتگو رہے گا انشاءاللہ ان 4-5 دروس میں، وہ ہے جمع قرآن، کہ قرآن کیسے جمع ہوا اور کس نے جمع کیا۔ جب مجھے یہ موضوع دیا گیا تو اس حوالے سے اچھا لگا کہ یعنی برادران کو تفصیل سے مطلع ہونا چاہیے کہ قرآن مجید ہم تک کیسے پہنچا ہے، کس کی محنت تھی، کب جمع ہوا۔ جس طرح ہم ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ولادت، شہادت، ان ایام کو جاننا چاہتے ہیں، ان کے ولادت کے وقت کے فضائل کو جاننا چاہتے ہیں، ان کی شہادت اور مصیبت کو جاننا چاہتے ہیں، تو دوسرا شکل ہے قرآن مجید۔ تو قرآن مجید کے اوپر ایمان رکھنے والوں کو کم از کم اتنی معلومات ہونا ضروری ہیں کہ قرآن مجید کب اور کیسے جمع ہوا، کن مراحل سے گزرا۔ اور پھر جب برادران نے بتایا کہ آن لائن دیا جا رہا ہے اور عوام بھی اس کو سن رہی ہے، تو مزید یعنی اس میں خوشی کا احساس ہوا کہ چلو پبلک تک بھی یہ بات جا رہی ہے۔ حق یہ بنتا تھا اگر ہم واقعاً اہل قرآن ہیں اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اسے کتاب سمجھتے ہیں، تو حق یہ تھا کہ ہمارے ہر بچے کو یہ معلومات ہونی چاہیے تھی کہ قرآن مجید کیسے ہم تک پہنچا ہے۔ یعنی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی شبہ چھوڑ سکتا ہے کہ تمہارا تو قرآن یہ درمیان سے لکھا گیا ہے، جیسے بعد میں تورات اور انجیل جو ہے بعد میں لکھی گئیں 100-200 سال غیب ہونے کے بعد، اور ان میں تحریف کر دی گئی۔ تو آپ کو کیا پتہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ یعنی تواتر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آئے، بلکہ مسلمان ہونے کے ناطے سے تو حق بنتا تھا کہ اصلاً اس کو ہمارے اسکولوں کے کورس میں داخل کرنا چاہیے تھا اس مطلب کو۔ یعنی افسوس کے ساتھ کہ یا تو اصلاً رکھا نہیں گیا یا رکھا گیا ہے تو اس انداز کے ساتھ کہ سارا جو ہے وہ کریڈٹ کسی اور کو دیا گیا ہے اس میں، اور گویا کہ ان کا امت اسلامیہ پر ایسا احسان ظاہر کیا گیا ہے کہ اگر فلاں نہ ہوتے تو یہ قرآن ہم تک نہ آتا، اور پتہ نہیں قرآن کہاں جاتا، اور گویا ایاز باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقصیر کی تھی، اگر فلاں نہ ہوتے تو قرآن مجید تو ضائع ہو جاتا اور ہم تک نہ پہنچتا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اتنا انتہائی ناقص آراء، ناقص قسم کی روایات کو مبنی بنا کر وہ کورس میں دیا گیا ہے بعض کتابوں میں۔ علی کل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع پر جو ہے وہ ان اپنے 5 دروس میں تفصیل سے گفتگو ہو۔ تو ہمارا موضوع جو ہے، موضوع گفتگو، وہ ہے جمع قرآن۔ اس حوالے سے جو سوال ذہن میں آتے ہیں وہ یہ ہے کہ جمع کس دور میں ہوا ہے اور کس نے کیا ہے اور کس طرح سے کیا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے، ان سوالوں کے جواب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم 2 مطلب تمہیداً ذکر کریں۔ وہ تمہیدی مطلب واضح نہ ہو تو یہ بحث صحیح معنی میں کلیئر نہیں ہوگی۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کتنے مراحل سے گزرا ہے۔ ان تمام مراحل کو بندہ نگاہ میں رکھے، جو متفق علیہ مراحل ہیں ان کو سمجھنے کے بعد جو مرحلہ محل اختلاف رہ جائے اس پر پھر بندہ بحث کرے کہ ہمارا اختلاف کس مطلب میں ہے۔ اور دوسرا مطلب تمہیدی یہ ہوگا کہ جمع قرآن جب کہا جاتا ہے تو اس کے کتنے معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ جو پہلا مطلب ہے کہ قرآن جو ہے کتنے مراحل سے گزرا ہے، پہلا مرحلہ قرآن کا ہے
وحی کا نازل ہونا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کر سکتا ہے کہ انتہائی امانت کے ساتھ جبرائیل لے کر کے آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں محفوظ کیا۔ اس میں کوئی بھی مسلمان ہونے کے ناطے سے شک نہیں کرتا ہے۔ حتیٰ جو عصمت انبیاء میں امامیہ کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں وہ بھی اس مرحلے میں نہیں کرتے، اس مرحلے میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معصوم قرار دیتے ہیں کہ قرآن میں ان کو نسیان نہیں ہو سکتا، جو کچھ جبرائیل لے کر کے آیا ویسے ہی محفوظ ہو گیا، کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ دوسرا مرحلہ تبلیغ کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں تک پہنچانا، اس میں بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح حفظ کیا ہے اسی طرح لوگوں کو من و عن وہی قرآن جو جبرائیل لے کر کے آیا تھا وہ لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ چونکہ نصوص قرآنی ہیں متعدد آیات، سنقرئک فلا تنسى، ہم تجھے پڑھائیں گے تو نہیں بھولے گا، تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ آدمی جو یہ شک کرنے لگے کہ شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن بھول جاتے تھے یا بیان کرتے ہوئے ان کو جس طرح دوسرے حافظ بعض لقمے کے محتاج ہوتے ہیں کہ دوسرا ساتھ اس کو بتائے، یا کئی آیتیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ ایاز باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کوئی صورتحال پیش آتی تھی۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، ایک آدھی اسرائیلی روایات ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں گزر آئی ہے، لیکن محققین ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے پڑھتے ایک دفعہ جو ہے نا بتوں کی مدح و ثنائی شروع کر دی تھی، تلک الغرانیق العلا، اس طرح کی، تو وہ اسرائیلیات ہیں، مکذوبات میں سے ہیں، وہ خود ان کی تکذیب کرتے ہیں علماء اہل سنت۔ یہ دو مرحلے کلیئر ہو گئے۔ تیسرا مرحلہ تھا سینوں میں حفظ کرنا مسلمانوں کا۔ اجماع امت مسلم ہے اس پر کہ قرآن جوں نازل ہو رہا تھا ویسے ویسے نبی پاک سناتے جا رہے تھے اور ویسے ویسے ہی صحابہ حفظ کرتے چلے جا رہے تھے۔ کئی ایک صحابہ نے قرآن کو حفظ کیا ہوا تھا، پورے کے پورے قرآن کو۔ اس پر بھی متعدد روایات، دسیوں روایات ہیں۔ اب ہم ایک ایک چیز پر ٹھہرتے ہیں تو بات لمبی ہوتی ہے، یہ چونکہ مسلم چیزیں ہیں اس لیے میں ان پر زیادہ توقف نہیں کروں گا، کہ کئی ایک صحابہ نے پورے کے پورے قرآن کو حفظ کیا ہوا تھا اور کچھ صحابہ نے کچھ اجزاء کو حفظ کیا ہوا تھا۔ تیسرا مرحلہ تھا قرآن کا، چوتھا مرحلہ کتابت کا۔ اہل سنت، شیعہ، تمام مصادر میں یہ روایات ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جب آیات نازل ہوتی تھیں تو لکھوا دیا کرتے تھے، باقاعدہ کتاب کے نام آئے ہیں جو وہی لکھنے والے تھے، ان میں کچھ قدر مشترک ہیں جن کو تمام مانتے ہیں، کچھ جو ہے وہ اختلاف کے ساتھ۔ مثلا علی علیہ الصلوۃ والسلام، ابی بن کعب، زید بن ثابت، یہ 3-4 نام ہر کوئی انہیں مانتا ہے کہ یہ کتاب وحی تھے۔ باقی کچھ نام اضافی لکھے گئے ہیں، 5-7 نام، ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ کتاب تھے مگر کتاب وحی نہیں تھے، بعض کو خلط ہوا ہے، یہاں مکس کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صرف کتابت وحی کے لیے کاتب کی ضرورت نہیں تھی انہیں، وہ بہت سارے حساب و کتاب بھی لکھواتے تھے، دوسرے شخصیات کو خط بھی لکھواتے تھے، کئی چیزیں لکھنی ہوتی تھیں۔ بعض کتابوں میں باقاعدہ تفصیل دی گئی ہے کہ فلاں فلاں کاتب وحی کے لیے تھے، فلاں کاتب دیوان وغیرہ لکھتا تھا، فلاں کاتب خطوط لکھتا تھا، فلاں کاتب یہ لکھتا تھا۔ بہرحال چونکہ یہ بھی ہماری بحث موضوع نہیں ہے کہ کاتب وحی کون تھے، لیکن فی الجملہ یہ بھی مسلمات میں سے ہے کہ وحی لکھی جاتی تھی، یہ محل اختلاف نہیں ہے کہ وحی لکھی جاتی تھی۔ یہ مرحلہ متفق علیہ ہے۔ اس کے بعد اگلا مطلب قرآن کا مرحلہ وہ ہے کس پر لکھتے تھے، اس پہ اشارہ کرتا چلوں کہ کاتب کس پر لکھتے تھے اس وقت، تاکہ اندازہ ہو کہ قرآن کیسے پہنچا ہے ہمارے پاس۔ جو چیزیں لکھی گئی ہیں نا جن پر قرآن لکھا جاتا تھا، ان میں رقاع یعنی درخت کا چھلکا، ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قرآن کس پہ لکھا جاتا تھا، شاید سمجھے کہ قرآن جو ہے کاغذ قلم ہوتے تھے اور ان پر لکھا جاتا تھا۔ رقاع درخت کے چھلکے پہ لکھا جاتا۔ لخاف، بعض کتابوں میں لحاف ہے، کلمہ لحاف نہیں لخاف ہے، خے کے ساتھ۔ یہ ایک پتھر ہوتا تھا جس کا ایک سائڈ جو ہے چپٹا ہوتا تھا، اس پر لکھا جاتا تھا۔ اکتاف، یہ جو حیوان کا ہوتا ہے نا بازو یا پاؤں کا یہ جگہ جو کندھے کی طرح ہوتی ہے، ایک چپٹی سی جگہ ہوتی ہے ہڈی کی، اس پر لکھا جاتا تھا۔ العصب، یہ ایسی ہڈی تھی جو شاخ کی طرح لمبی ہڈی ہوتی ہے، لمبی لمبی ہڈیاں حیوانوں کے جسموں کے اندر ہوتی ہیں، اس پر لکھا جاتا تھا۔ ریشم کہیں سے مل جاتا تھا اس پہ بھی لکھتے تھے، اگرچہ اتنا زیادہ وافر نہیں ہوتا تھا اس وقت، ریشم طبیعی ریشم ہوتا تھا، یہ مصنوعی ریشم نہیں ہوتا تھا۔ ایک شزاد نامی لکڑی ہے، یہ بھی لکڑی کی ایک قسم ہے، اس پہ لکھا جاتا تھا۔ یہ چیزیں تھیں عام طور پر جن پر قرآن لکھا جاتا تھا، چونکہ یہی چیزیں دستیاب تھیں، کاغذ کا دستیاب ہونا نادر تھا اس وقت۔ جی آلے بھی مختلف ہوتے تھے، سیائیاں بھی پتہ نہیں کس کس چیز کی بنائی جاتی تھیں۔ جی بہرحال زیادہ جو مشکل تھی وہ یہ کاغذ والی تھی، سیائی وغیرہ بنانا کوئی اتنا بڑا مشکل کام اس دور میں بھی نہیں تھا، قلم بھی کسی لکڑی سے بھی بنائی جا سکتی تھی۔ تو عرض کیا اس پر متعدد روایات ہیں، دسیوں روایات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کاتب وحی تھے اور وہ وحی لکھتے تھے۔ لیکن بعض اسماء جو ہے وہ متفق علیہ ہیں، لیکن بعض اسماء جو ہے ان میں اختلاف ہے، لیکن ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، یہ صرف تمہیدی گفتگو ہے۔ اگلا مرحلہ اس کا جو عرض کرنا چاہ رہا تھا قرآن مجید کا، کہ آیات میں تقسیم کرنا اور آیات کو ترتیب دینا اور ان کو سورتوں میں ڈیوائیڈ کرنا، یہ کام کب ہوا اور کس نے کیا؟ کہیں پر ہمیں صفحے کی آیت نظر آتی ہے، کہیں پر مدھامتان آیت ہے، تو کس نے تقسیم کیا آیات میں؟ آیت ایک سطر کی ہے، کہیں 2 سطروں کی ہے، کہیں 3 سطور کی ہے، یہ کس نے کی؟ یہ ایک چیز۔ ان کو رکھا کس نے کہ یہ آیت آگے ہو اور یہ پیچھے ہو، الحمدللہ رب العالمین پہلے ہو اور الرحمن الرحیم بعد میں ہو، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آخر پہ ہو؟ ان آیات کی ترتیب کس نے دی اور ان کو سورتوں میں تقسیم کس نے کیا؟
کہ سورہ مثلا فاتحہ میں اتنی آیتیں ہیں، سورہ بقرہ میں اتنی آیتیں ہیں، 286 آیتوں والی بھی سورت ہے اور 3 آیات والی بھی سورت ہے. یہ کس نے کیا؟ دسیوں روایات اور ادلہ ہیں اس پر کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے کیا اور اللہ کے حکم سے کیا. یہ کام کسی اور نے نہیں کیا اور نہ ہی اس کے بس کی بات تھی. سب سے پہلی بات، اگر ہمارے جیسے کرتے تو کیا خیال ہے کہ آیات کو کیسے تقسیم کرتے؟ برابر کرتے. یعنی کوئی ہمارے ذہن میں تو کوئی سبب نہیں آتا کہ 286 آیات کی بھی سورت بنا دیں اور ادھر سے 3 آیات کی. تو ہم حروف کو جمع کرتے، ان کو تقسیم کرتے، ان کی آیات بناتے. پھر آیت کے لفظ بھی ایسا نہیں کہ ایک صفحے کی آیت اور ایک مدھامتان کی آیت، پھر ان حروف کو بھی برابر مثلا 1 سطر کی آیت بناتے یا 2 سطروں کی بناتے، کوئی اس طرح کا حساب اور میرٹ بناتے. ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا، تقدیم و تاخیر کرنی ہوتی تو پتہ نہیں ہمارا کتنا عرصہ لگتا اور کتنے اختلافات ہوتے کہ کس آیت کو کہاں رکھنا ہے اور کس آیت کو کہاں رکھنا ہے، فاتحہ کہاں سے شروع کرنی ہے، کس آیت پہ ختم کرنی ہے. اصلاً ممکن نہیں تھا ہمارے لیے. ہوتا تو شاید اسی پاری ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے اور ہماری جنگیں ہوتی. کوئی کہتا یہ غلط کر رہے اور کوئی کہتا کہ یہ غلط کر رہے. تو میرے خیال میں یہی بات ہی، کسی روایت کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہی بات کافی ہے کہ آیتوں کی جو ترتیب ہے، آیتوں کی جو تقسیم ہے اور جو صورتوں میں تقسیم ہے، یہ جو ہوئی پڑی ہے ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی، چہ جائے کہ ہم اس طرح سے کرتے. ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں ایسی ہوئی ہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ آیتیں پہلے ہی آئیں اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آخر میں کیوں ہے؟ یا سورہ بقرہ کی آخری آیت آخر پہ کیوں ہے، شروع میں کیوں نہیں ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. مدھامتان علیحدہ کیوں آیت ہے؟ نہیں بتا سکتے. تو جو تقسیم ہوئی پڑی ہے قرآن میں، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے تو کیسے دعویٰ کریں کہ یہ ہم نے یہ کام کیا ہے، ہمارے جیسے لوگوں نے کیا ہے. لیکن اس کے مزید یعنی اس کی یقین دہانی کرانے کے لیے کچھ مزید چیزیں عرض کرتا چلوں کہ قرآن پاک معجزہ ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ معجزہ ہے. اس کے معجزہ ہونے میں آیات کی تقسیم بندی، آیات کی ترتیب، اس کو دخل ہے یا نہیں ہے؟ ایک کلام پہلے، ایک کلام بعد میں، یہاں رکنا ہے، یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، اس کو دخل ہے معجزے ہونے میں یا نہیں؟ یقیناً دخل ہے. ورنہ تو بعض دفعہ کہہ نہیں دیتے کہ جو بات اس نے پہلے کرنی تھی بعد میں کر دی، اور جو بات کرنی تھی وہ پہلے کر دی. جہاں خاموش ہونا تھا خطیب نے وہاں اس نے گیئر لگا دیا، اور جہاں اس نے جانا تھا وہاں ٹھہر گیا. عرب ان چیزوں کو محسوس کرتے تھے، یہ حصہ تھی بلاغت کا. تو خود قرآن مجید کا معجزہ ہونا بھی دلیل ہے کہ آیتوں کی ترتیب اور تقسیم یہ کسی اور آدمی کا کام نہیں، یہ جس نے قرآن نازل کیا ہے اسی ہی نے یہ ترتیب بنائی ہے. آپ ایک تیسری چیز عرض کروں، یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کی طرف کبھی توجہ کی ہے؟ یہ بعض جگہ آیت کا جز ہیں، بعض جگہ علیحدہ آیت ہیں.
ہمارا کام ہوتا تو ایسے نہ ہوتا، ہم کسی ایک طریقے پہ کرتے. مثلا الف لام میم، یاسین، حامیم، یہ علیحدہ آیات ہیں، جبکہ قاف، نون، الف لام را، الف لام میم را، ان کو علیحدہ آیت شمار نہیں کیا ہے. یہ بھی ایک دلیل ہے کہ آیتوں میں تقسیم بندی ہماری طرف سے نہیں ہے. خود قرآن مجید میں بعض آیات ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، قرآن کہہ رہا ہے کہ جس کی آیات محکم ہیں، پہلے ان کو محکم کیا گیا اور پھر ان کی تفصیل دی گئی. یا دوسری ایک آیت وَمِنْهُ آیات محکمات ہن ام الکتاب وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، یعنی قرآن مجید کی آیات کچھ محکم ہے اور کچھ متشابہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ آیات اللہ تعالیٰ ہی نے تقسیم بندی کی ہے، کچھ آیات محکم کچھ متشابہ. اگر قرآن کو ویسے چھوڑ دیا جاتا بغیر آیات کی تقسیم بندی کے تو خود قرآن کو تو اس وقت نازل ہوتے وقت یہ کہنے کا حق نہیں تھا کہ کچھ آیات محکم ہے اور کچھ متشابہ ہیں. یہ تب ہی کہا جا سکتا ہے جب قرآن نازل ہوتے ہوئے تقسیم بندی کی جا رہی ہو. روایات میں جائیں تو بہت ساری روایات ہیں کہ جو اس معنی پر دلالت کرتی ہیں. احمد ابن حنبل نے یہ روایت نقل کی ہے مسند میں عثمان ابی العاص سے. وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آتانی جبرائیل فآمرنی ان اضع هذه الآیہ فی هذا الموضع، کہ جبرائیل آیا اور مجھے کہا کہ یہ آیت فلاں جگہ پہ رکھو، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. تو اس کا مطلب ہے جبرائیل بتاتا تھا کہ یہ آیت فلانی آیت کے ساتھ رکھنی ہے. تو خود آیت کی تقسیم بندی بھی تھی اور آیات کی ترتیب بندی بھی تھی کہ کس آیت کو کہاں رکھنا ہے. یہ بھی جبرائیل کی رہنمائی سے ہوتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے. مجمع البیان میں بھی اس طرح سے ایک روایت ہے ابن عباس سے کہ یہ آیت اتری واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. جبرائیل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اس کو آیت نمبر 200 بقرہ کی آیت نمبر 286 کے طور پر رکھ دیں، یعنی حتیٰ آیت کا نمبر بھی اور سورہ بقرہ میں. تو یہ روایات اور بھی متعدد روایات ہیں. یہ روایات بھی قرآن کی آیات بھی اور عقل بھی یہی بتاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہوا. اسی وجہ سے سیوطی نے اور غیر سیوطی نے بھی کتاب ہے ان کی الاتقان فی علوم القرآن، اس میں لکھا ہے کہ اجماع اور نصوص ہیں اس پر، اجماع بھی ہے اور نصوص ہیں اس پر کہ آیات کی ترتیب توقیفی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، یعنی تقسیم بھی آیات میں تقسیم کرنا اور آیات کی ترتیب دینا بھی یہ توقیفی ہے. اسی طرح قاضی ابو بکر الباقلانی نے بھی انتصار میں کہا ہے کہ یہ چیز واجب تھی کہ یہ جبرائیل کی رہنمائی سے کیا جائے. اور جو آیات کی فضائل ہیں وہ بھی اسی بات کے پر دلیل ہیں. کتنی آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا فلاں آیت، مثلا آیت الکرسی جو پڑھے گا تو اس طرح سے ہوگا. اس کا مطلب آیات تھیں تو تب آیات کو موضوع بنایا جا رہا تھا کہ 50 آیات جو تلاوت کرتا ہے اس کو اتنا ثواب ہوگا ہر رات مثلا. تو آیات کو موضوع بنا کر کوئی حکم بھی اس پر
نبی پاک کا کوئی حکم بھی لاگو کرنا، یہ تب ہی اس کا کوئی معنی ہے جب آیات میں تقسیم بندی ہو چکی تھی۔ جہاں تک صورتوں میں تقسیم ہے آیات کا، تو اس میں بھی ضروری ہے کہ وہ تقسیم بندی صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو، کہ ایک صورت فاتحہ ہے اس میں اتنی آیتیں ہیں، ایک صورت بقرہ ہے اس میں اتنی آیتیں ہیں، فلاں صورت ہے اس میں اتنی آیت ہیں۔ چونکہ یہ تقسیم بھی ہمارے پاس میں نہیں تھی، اگر ہم کرتے تو بھی کوئی اور انداز ہوتا، یہ جو موجود طریقہ ہے یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور روایات بھی اسی کی تائید کرتی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھا۔ بعض آیات بھی اس پر دلالت کرتی ہے، مثلا آیت مجیدہ ہے وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ سبعًا من المثانی یہ سورہ فاتحہ مراد ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھی اور اس میں 7 آیات تھیں، سبعًا من المثانی۔ تو یہ صورتوں میں تقسیم اور ایک صورت میں کتنی آیات ہیں، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے تھا۔ روایات میں ہے کہ لکھنے والے جو کاتب تھے وہ کہتے تھے کہ جب بسم اللہ اترتی تھی تو ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ پہلی سورت اینڈ ہو گئی ہے، تو ہر سورت کے ابتدا میں پہلے بسم اللہ اترتی تھی۔ یہ دلیل ہوتی تھی ان کے لیے کہ پہلی سورت ختم ہوئی ہے اور نئی سورت شروع ہوئی ہے۔ تو صورتوں میں تقسیم بندی جو ہے وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی ہوئی ہے۔ اگر نہ ہوتی تو یقیناً اختلاف ہوتا مسلمانوں میں کہ ایک صورت میں کتنی آیتیں رکھیں، اس پر میٹنگیں ہوتی، اختلاف ہوتا، کوئی چیز نقل کی جاتی، لیکن کوئی آپ کو نہیں ملے گا اس طرح کا اختلاف کہ کوئی کہہ رہا ہو کہ ایک صورت میں 10 آیتیں رکھیں اور فلاں نے کہا رائے دی کہ 50 رکھتے ہیں اور چوتھے نے رائے دی کہ نہیں 80 آیتیں رکھتے ہیں۔ کوئی اس طرح کی بات نقل نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ قضیہ محسوم تھا، یعنی اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں تھی، پہلے سے سب کچھ جاہز اور تیار تھا۔ اسی وجہ سے احمد نے مسند میں، ابو داؤد نے، ترمذی نے، نسائی نے، حاکم نے کئی اسانید کے ساتھ اس طرح کی روایات نقل کی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یعنی قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو وہ خود فرماتے تھے کہ ان آیات کو فلاں صورت میں رکھ دو۔ بعض دفعہ یوں ہوتا تھا کہ ایک صورت اکٹھی نازل ہوتی تھی، اکٹھی سے مراد ہوئی ہے کہ جب سے نازل ہونا شروع ہوئی اس کے بعد جتنی آیتیں نازل ہوتی جا رہی ہیں اسی صورت کی ہے۔ بعض دفعہ درمیان میں کسی اور صورت کی آیات بھی نازل ہو جاتی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان آیات کو فلاں صورت میں رکھنا ہے، اس صورت میں نہیں ہے۔ تو اس پر ان تمام مصادر والوں نے اس طرح کی روایات لکھی ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ صورتوں میں تقسیم بھی قرآن مجید میں ہے، اور خود قرآن مجید میں بھی عرض کیا ہے کہ آیات ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ صورتوں میں تقسیم قرآن مجید کو صورتوں میں تقسیم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا۔ اسی وجہ سے کفار کو جو چیلنج دیا اس میں ایک چیلنج یہ بھی تھا کہ فاتو بعشر صور من مثلہ، کہ 10 صورتیں لے آؤ اس جیسی۔ یہ 10 صورتیں موجود تھیں تو تب ہی قرآن یہ چیلنج دے رہا تھا۔ اسی طرح اور آیت میں ہے فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب ایک سورت نازل ہوتی ہے۔ تو یہاں تک میرا خیال میں مسئلہ واضح ہو گیا کہ قرآن مجید کا سینوں میں محفوظ ہونا، حفظ ہونا، قرآن مجید کا لکھا جانا، قرآن مجید کا آیات میں تقسیم ہونا، آیات کی ترتیب بندی ہونا، پھر اس کا صورتوں میں تقسیم ہونا، یہ سارا کا سارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوا۔ اس پر 10 ادلہ ہیں، میں نے چند ایک ذکر کی ہیں جو موجب قطع اور یقین ہیں۔ باقی رہ گیا کہ خود صورتوں کی ترتیب کس نے دی، یہ چھوٹا سا مطلب ہے، اس کو ذکر کرنے کے بعد انشاءاللہ دوسرا مطلب بیان کریں گے کہ جمع، قرآن کے جمع کرنے کے کتنے معنی ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے اس ٹاپک پہ آئیں گے کہ اختلاف کا مورد
کون سا جمع ہے اور اس میں صحیح قول کیا ہے، انشاءاللہ یہ کل بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین علی محمد وآل محمد۔